الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بالأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا عليه واجب الاحترام بزرگوں اور نہاد نوجوان دوستوں ساتھیوں، رب العالمین نے ہم جیسے مخلوق الاعمال لوگوں کے لیے بے انتہا نعمتوں کا احسان فرمایا۔ فقیر کا کہنا یہ ہے کہ اگر دنیا عالم میں کوئی ایک بھی انعام اللہ پاک ہم غریبوں پہ نہ اتارتے تو اتنا ہی بہت تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توبہ اور استغفار جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یقین جانیے کہ یہ جو استغفار کی نعمت ہے بہت بڑے تحفوں اور بڑی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی کوئی ایک عمل کر لے وہ تاریخ میں جب رقم ہو جاتا ہے، پھر کائنات بدل جائے تو بدل جائے، تاریخ نہیں بدلتی۔ وہ جو عمل کیا گیا، جو تاریخ کے ماتھے پہ لکھا گیا، وہ کبھی نہ مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے۔ تاریخ ہمیشہ ہر چیز کو محفوظ رکھتی ہے، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو۔ پروردگار کا اصول یہی ہے کہ ہر چیز کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، لیکن جب بندہ توبہ کے راستے پہ آتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو مٹا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ فرشتوں کے ذہن سے بھی وہ الفاظ مٹا دیتے ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ وہ گناہ کتابت کے حوالے سے جو لکھا گیا تھا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ بسا اوقات ندامت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کے گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی کم تحفہ نہیں ہے استغفار کا، توبہ کا تحفہ۔ اللہ رب العزت نے اور بھی بہت سے انعامات عطا فرمائے، لیکن یہ جو توبہ کا انعام تھا، اس پہ اگر میں ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہوں، زندگی گزر سکتی ہے، شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس ایک نعمت کا ہمارے اوپر اگر پرچہ ہو جائے، تھانے کچہری میں ہمارا نام لکھ دیا جائے، پھر صلح ہو جائے، ضمانت ہو جائے، بندہ باعزت بری ہو جائے، لیکن دفتر میں وہ نام ریکارڈ محفوظ رہتا ہے، رہتی دنیا تک وہ نام محفوظ رہے گا کہ اس آدمی پہ فلاں جرم کا پرچہ ہوا تھا،
پروردگار کی فیاضی دیکھیے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، پرچہ درج ہو جاتا ہے، بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے۔ حق یہی ہے کہ نام موجود رہنا چاہیے۔ پروردگار کی فیاضی کا عالم یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ گناہ تو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اوپر یہ انعام ہے کہ نام بھی ختم کیا جاتا ہے، فرشتوں کے ذہن سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، پھر اس گناہ کی جگہ پر نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ تو رب العالمین نے قرآن مجید میں ہم جیسے مخلوق الاعمال لوگوں کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، کہنے کو تو ایک جملہ ہے، سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی انبیاء علیہم السلام کی جماعت مقدسہ کو پکارا، مخاطب کیا، تو ان کا نام لے کر مخاطب کیا۔ یا آدم انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ پیغمبروں کا جب اللہ نے نام لیا تو حضرت ابراہیم کو ان کے نام سے پکارا، حضرت موسیٰ کو ان کے نام سے پکارا، حضرت عیسیٰ کو ان کے نام سے پکارا، حضرت داؤد و سلیمان و زکریا و یحییٰ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا۔ لیکن جب باری آئی تیرے اور میرے پیغمبر کی تو اللہ نے ان کو ان کے نام کے ساتھ نہیں پکارا بلکہ القابات کے ساتھ پکارا ہے۔ کہیں فرمایا الف لام میم، کہیں فرمایا طہ، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا قاف ہا یا عین صاد، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا النبی۔ اللہ نے یہ امتیازی شان عطا فرمائی ہے میرے محبوب کو تمام انبیاء کرام سے کہ ان کو نام لے کر مخاطب کیا ہے۔ جب میرے محبوب کی باری آئی ہے نام نہیں لیا، القابات سے نوازا ہے۔ تو اس طرح جب انبیاء کرام کی امتوں کی باری آتی ہے تو ہر امت کو ان کے پیغمبر کے نام سے منسوب کر لیا جاتا ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اس طرح ہر پیغمبر کے نام کے ساتھ ان کی امت کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ لیکن جب تیری باری آتی ہے، اللہ نے جس طرح تیرے محبوب پیغمبر کے لیے جس طرح عظیم عرفہ اعلیٰ محور منبر مرکز پیغمبر کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ نہیں القابات کو اختیار فرمایا ہے، اس طرح جب ان کی امت کی باری آئی ہے تو اللہ نے امت کا نام بھی نہیں لیا، امت کو بھی القابات سے پکارا ہے۔ اور سب سے پیارا القاب جو ہے، جو سب سے پیارا لقب ہے، وہ ایمان کا لقب ہے، اور اسی نام سے پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ہمارے اوپر ایمان لے آئے ہو۔ تمام پیغمبر عظیم ہے، میرا پیغمبر عظیموں سے بھی عظیم ہے۔ تمام پیغمبر سید ہیں، میرے پیغمبر سیدوں کے بھی سردار ہیں۔ تمام پیغمبر عرفہ و اعلیٰ ہیں، میرے پیغمبر تمام پیغمبروں کے امام ہیں، اور تمام پیغمبر اللہ کو پسند ہیں، محبوب ہیں۔ لیکن میرے محبوب تو تمام پیغمبروں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس طرح تمام پیغمبروں کی امتیں اور اللہ رب العزت کو پسند ہے، محبوب ترین ہے، لیکن یہ امت محبوب کی وجہ سے تمام امتوں سے بھی زیادہ محبوب تر ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کو نام سے نہیں القابات سے پسند فرمایا ہے، القابات سے پکارا ہے، اسی طرح اس امت کو بھی اللہ نے نام سے نہیں القابات سے پکارا ہے۔ جس طرح محبوب کے لیے لقب بھی محبوب ترین چنے ہیں، اس طرح اس امت کے لیے لقب بھی محبوب ترین چننا ہے۔ اور محبوب ترین القاب میں سے یہ لقب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ہمارے اوپر ایمان لے آئے ہو۔ ایمان اللہ کو اتنی محبوب ہے، ایمان اللہ کے لیے اتنی عظیم ہے، شاید چار جائے عالم میں کوئی چیز بھی اللہ کو عظیم نہ ہو، اور ایک آدمی
ایمان کے صدقے جنت میں جائے گا۔ اگرچہ اعمال کی کمزوری ہوگی، امید رکھی جا سکتی ہے کہ پروردگار اس کو معاف فرما دے اپنی رحمت کے صدقے اور محبوب کی شفاعت کے صدقے، علماء اولیاء اور قراء کی شفاعت کے صدقے۔ لیکن جس آدمی کے پاس ہزاروں نیکیاں ہوں، ہزاروں ہی بہتریاں ہوں، وہ فلاح و بہبود کے لاکھوں کام کر چکا ہو، لیکن اگر اس کا ایمان ناقص نہیں ہے تو اس کی کوئی ایک چیز بھی قبول نہیں ہے، اور ایمان اگر نہیں ہے تو اس کو جنت کی ہوا تک لگنے نہیں جائے گی۔ جبکہ وہ ایمان والا ہوگا تو جنت میں عیش و آرام کرے گا، اگر ایمان سے بیزار ہے تو وہ رہتی دنیا تک کے لیے قبر میں عذاب بھی بھگتے گا، دنیا میں عذاب بھی بھگتے گا، جب محشر میں آئے گا دردناک عذاب میں جائے گا، یہاں تک کہ ہم فیہا خالدون، ساری زندگی اسی جہنم میں اس لیے جلتا رہے گا کہ دنیا میں وہ ایمان نہیں لایا تھا، ایمان نہیں لایا تھا دنیا میں۔ اور میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاؤں، اگر یہ ساری زمین اکٹھی کر لیں، اس کا وزن آپ بناؤ ایک تنکے کی طرح، اگر ساری زمین تنکے کے مقام پہ ہو جائے، پھر اس کے گرد جو چار طرف سے پانی ہے، یہ پانی دریا کی صورت میں ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیے دنیا کی وسعت کتنی ہوگی، لیکن خلا اس سے زیادہ وسیع ہے، فضا اس سے زیادہ وسیع ہے، نجوم و کواکب اس سے بہت بڑے ہیں، اور ایک ایک سیارہ جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ بڑا ہے، تمام سیاروں سے سورج اور بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس سورج، سیاروں، ستاروں اور زمین و آسمان سے پہلا آسمان سب سے زیادہ بڑا ہے، دوسرا اس سے بھی بڑا ہے، ساتواں اس سے بھی بڑا ہے، عرش اس سے بھی بڑا ہے، کرسی اس سے بھی بڑی ہے، پھر کرسی اتنی وسیع ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ زمین بھی آسمان بھی ما فیہا جو کچھ ہے وہ نہ عرش کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کرسی کی وسعت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ اس جہان جیسا ایک اور جہان نافذ کر دیں، ایک اور جہان بنا دیں، اور سارے جہان کو اللہ سرن کے دانے یعنی سرسوں کے دانے کے برابر بھر دیں، پھر ایک چڑیا کو پیدا کریں، جو چڑیا آئے اور یہاں سے دانے اٹھا کر اس خالی میدان میں رکھے، پھر اس کے آنے کا فاصلہ 100 سال ہو، پھر جانے کا فاصلہ بھی 100 سال ہو، 100 سال میں آئے ایک دانہ اٹھائے، اگلے 100 سال میں جائے اور وہاں جا کر دانہ رکھ دے، تو اتنے عرصے میں ایک ساری زمین و آسمان، ہوا، خلا، فضا سب کچھ دانوں سے بھری ہوئی ہے، ایک ہی گندم کا ایک ہی چڑیا ہے جو یہ دانے اٹھا کر وہاں رکھ رہی ہے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ جہان کو خالی کرتے وقت اس ایک چڑیا کو کتنی دراز عرصہ ضرورت ہوگا، لیکن تمام عرصہ وہ پورا کر سکتی ہے۔ دانے اس جہان سے نکل کر دوسرے جہان میں منتقل ہو سکتے ہیں، لیکن جو بد ایمانی کے سبب، بے عملی کے سبب، اپنے ایمان کے نقص کے سبب بندہ جہنم میں جائے گا، اتنی دراز عرصے کے بعد بھی وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جہنم سے واپس نہیں لایا جائے گا۔ کتنی قیمتی ایمان ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے او لوگو جو ہمارے اوپر ایمان لائے ہو۔ اللہ نے محبوب کو بڑی محبت کے ساتھ پکارا ہے، تو محبوب کی امت کو بھی اسی محبت کے ساتھ پکارا ہے کہ اس محبت کے ساتھ کبھی انسان کو دشمن پکارے تو بندہ بے دریغ چلا آئے۔ پروردگار نے پکارا ہے تو انسان کو کتنی تیزی سے چلا آنا چاہیے تھا، لیکن ہمارا حال ہمارے سامنے ہے، مگر قرآن اب بھی ناکارہ نہیں ہے، قرآن اب بھی پرانا نہیں ہے، قرآن اب بھی ناقص نہیں ہے، قرآن اب بھی تر و تازہ ہے۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ، قرآن اب بھی تجھے پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرا بندہ اگر مجھ پہ ایمان لایا ہے تو توبو الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرتا رہے، اللہ کے حضور توبہ کرتا رہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں واپس پلٹنے کو۔ ایک آدمی نے ملتان جانا تھا، وہ کراچی کے راستے پہ چل گیا، جب چلتے چلتے بڑی دور پہنچا اور اس کو پتہ چل گیا میں تو غلط راستے پہ ہوں، وہاں سے وہ اسی راستے سے واپس پلٹ آئے
اپنی منزل کی طرف۔ اس کا نام عربی میں توبہ ہے۔ آدمی نے تقوی اختیار کرنا تھا، نیکیاں گزارنی تھی، اللہ کے حضور توبہ کرنی تھی، اللہ رب العزت کے در پہ جھکنا تھا، اللہ رب العزت کی عبادت کو کرنا تھا۔ لیکن اس کو پتہ چلا میں شیطان کے راستے پہ ہوں، میں نفس کے راستے پہ ہوں۔ اس کو پتہ چل گیا میں شیطنت کے طریقے پہ چل رہا ہوں، قرآن سے جدا ہو گیا ہوں، حقیقت سے جدا ہو گیا ہوں، تصوف سے نکل گیا ہوں، سلوک سے نکل گیا ہوں، شریعت سے نکل گیا ہوں، اخلاقیات سے نکل گیا ہوں، معاشرت کو بھول گیا ہوں، معاشیت کو بھول گیا ہوں۔ جہاں اس کو پتہ چلے وہاں سے واپس آ جائے، اس کا نام توبہ ہے۔ اور اللہ نے توبہ کے لیے صرف راستہ نہیں چھوڑا بلکہ اپنی محبت کے واسطے دے کر انسان کو پکارا۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان بتا تو صحیح تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے راستے سے ہٹا کے رکھا ہے، کس چیز نے ہٹا کے رکھا ہے۔ اگر آج بھی تجھے غلطی کا احساس ہو جائے، ہر آنکھ کی ہستی بازا، اور اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ میں جس حالت میں ہوں غلط حالت میں ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں بازا، واپس آ جا میرے بندے، آنا تیرا کام ہے، رحمتوں کے سینے سے لگانا میرا کام ہے۔ جب اللہ رب العزت رحمتوں کے سینے سے لگائیں گے، میں نے عرض کیا کہ گناہ ختم ہو جائیں گے، نیکیاں بن جائیں گی، گناہ کی معصیت کی وجہ سے جو روزی میں برکت ہوگی وہ واپس کر دی، روزی میں جو برکت ختم کر دی گئی تھی واپس کر دی جائے گی۔ گناہ کی معصیت کی وجہ سے جو معیشت تنگ کر دی گئی تھی معیشت کھول دی جائے گی۔ گناہ کی معصیت کی وجہ سے جو طبیعت میں گرانی پیدا تھی، جسے تو جنات کا حملہ سمجھتا ہے، جسے تو جادو کے اثر سمجھتا ہے، اصل گناہ کی نحوست کی وہ بدعملی کی سزا ہے انسان کے اوپر۔ لیکن جب یہ آدمی واپس آ جائے گا، گرانی ختم ہو جائے گی، طبیعت بہتر ہو جائے گی، اور اللہ کے حضور سجدے کی لذت آئے گی، مناجات کی سیر خیزی کی لذت ہوگی، سجدے کا سرور ہوگا، عبادت کا فائدہ نصیب ہوگا، اور دنیا میں پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو یہ عبادت کی ہے اس عبادت سے میرا گناہ کون سا جڑا ہے، یہ جو میں نے عبادت کی ہے اس عبادت سے مجھے فائدہ کون سا نصیب ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کا مطالبہ ہے توبوا الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اور آگے مثال دی توبہ کس طرح، توبۃ نصوحا، اس طرح توبہ کرو جس طرح اس نصوح نے توبہ کی تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نصوح، اس کا انداز عورتوں جیسا تھا، وہ عورتوں جیسے لباس میں تھا، عورتوں جیسا انداز پکڑ کر وہ پہنچ گیا بادشاہ وقت کے پاس، اور اس نے کہا میں عورت ہوں اور مجھے خدمت دی جائیے۔ تو بادشاہ زادی نے اسے اپنی خاص نوکرانیوں میں شامل کر لیا۔ جب وہ نوکرانیوں میں شامل ہو گیا تو اسے ڈیوٹی ملی، کبھی کسی بادشاہ زادی کی خدمت کر رہا ہے، کسی شہزادی کی خدمت کر رہا ہے، کسی ملکہ کو تیل ڈال رہا ہے، کسی کے پاؤں دبا رہا ہے۔ ایسے حالت میں اسے گزرتے ہوئے، لذت دنیا حاصل کرتے ہوئے کئی سال گزر گئے، لیکن معیشت عزتی ایسا ہوا کہ ایک دن بادشاہ کی بیٹی غسل خانے میں نہانے گئی، اس نے اپنی انگوٹھی اتار کے کہیں رکھی جو اس کے دماغ سے بھول گئی، غسل خانے سے واپس آئی تو اسے انگوٹھی نصیب نہ ہوئی۔ وہ انگوٹھی کو تلاش کرتے کرتے اپنے ابا کے پاس پہنچی، شکایت درج کی کہ میرے والد کریم مجھ سے انگوٹھی گم ہو گئی ہے، کسی نے اٹھا لی ہے، اب ملنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو بادشاہ نے اجازت دی اور ملکہ نے حکم نافذ کیا کہ جتنی کنیزیں اور غلامیں ہیں ان سب کو کھڑا کر کے ان کی ننگی تلاشی لی جائے، اور تلاشی شروع ہو گئی۔ اب آدمی کو فکر لاحق ہو گئی کہ میری جان پہ بننے والی ہے، ابھی جب میرے کپڑے اتارے جائیں گے، جب مجھے چیک کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا یہ عورت نہیں مرد ہے، پھر اس مرد ہونے کی سزا کے طور پر تو قتل ہونا چاہیے تھا، قتل کے علاوہ تو دوسری سزا لاگو ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، اور اللہ کو توبہ کے ذریعے منا رہا تھا، دل ہی دل میں فریاد کرتا تھا اللہ مجھے آپ معاف کر دے، آج معاف کر دے، میں آئندہ ایسی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسے کام نہیں کروں گا۔ وہ اللہ کے حضور تو اپنے عمل پہ توبہ کر رہا تھا، ظاہر میں کہتا تھا اللہ کرے شہزادی کی انگوٹھی جلدی مل جائے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی
کہ اس عورت کو شہزادی کی انگوٹھی کی فکر کیوں، جبکہ معاملہ تو کچھ اور تھا، لیکن وہ انگوٹھی کو سامنے پیش کر کر کے رو رہا تھا، اللہ انگوٹھی جلدی مل جائے۔ ہوا ایسے کہ اللہ رب العزت نے وہ انگوٹھی کسی کے ہاتھ سے تلاش کروا دی۔ جب انگوٹھی تلاش ہو گئی تو پھر اعلان کر دیا گیا، صاحبان کو اجازت دے دی گئی کہ انگوٹھی تو تلاش ہو گئی ہے، فلاں عورت کے پاس ملی ہے، اب اس کو سزا دی جائے گی۔ تو ساری وہ غلام، ساری کنیزیں اس عورت کی سزا کو دیکھنے آئیں۔ جب سزا ہو گئی تو یہ نسو نامی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے چھٹی دے دیجئے، مجھ سے اب بادشاہ زادیوں کا غم برداشت نہیں ہوتا، ان کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی، نہیں تجھے چھٹی نہیں ہے، تو اچھی خادمہ ہے، تجھے یہاں رہنا چاہیے، لیکن اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں دل کی کمزور ہوں، میں دکھ برداشت نہیں کر سکتی، مجھے چھٹی دے دی جائے۔ بادشاہ نے اس کی ضد کی وجہ سے اس کو چھٹی تو دے دی، پھر انعام اور اکرام بھی عطا کیا، اتنا بڑا انعام دیا کہ شاید اس کی رہتی نسلیں 14 نسلوں تک وہ خزانہ ختم نہیں ہونے والا تھا، لیکن اس نے خزانے کو تھوک ماری، خزانے پہ لات ماری اور اللہ کی محبت میں جنگل میں نکل گیا۔ پھر اس نے ساری زندگی اللہ کی غلامی کی، تو اللہ کی غلامی اس کو اتنی مزے والی ہوئی کہ دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کو مزہ نہ دے سکی۔ پھر یہی وجہ تھی کہ وہ دنیا کے کسی اور کام میں بدمست نہ ہوا، اللہ کے حضور سر سجدے میں پڑا رہا، تو پروردگار نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور نشانی کے طور پر اس کا نام لے کر قرآن میں بیان فرمایا ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، تو اس نصوح جیسی توبہ کرو جس کو توبہ کرنے پر انعامات کی بارش نصیب ہو گئی، لیکن اس نے سارے انعاموں کو چھوڑا، میرا محبوب بننے کے لیے میرے دروازے پہ آیا۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، لوگوں گواہ رہ جاؤ، پکی بات یہی ہے جو دنیا میں پاک صاف رہتا ہے یا دنیا میں جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے توبہ کا تذکرہ کر کے نصوح کی کہانی پیش کر کے آج بھی آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ توبہ کرو اللہ کے حضور، اور پکی سچی توبہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کو گرمانے کے لیے نہیں، اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے نہیں، نصوح کی طرح پکی توبہ کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، لاہور بھی پڑھتے جاتے ہیں، چوری کے تذکرے کرتے جاتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے جاتے ہیں، زنا کے تذکرے کرتے ہیں، استغفار بھی پڑھتے ہیں، اور شراب کے تذکرے کرتے ہیں، استغفار کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے وہی لاہور، وہی استغفار تیرے اور میرے اوپر بیٹھ کر پھر استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سجا بر کف توبہ بر لب، دل پر عزو کے گناہ معصیت راخندہ، می آیت بر استغفار ما، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ توبہ توبہ کی رٹ ہے، لیکن دل گناہ کے ذوق سے اب بھی بھرا ہوا ہے۔ تو یہ معصیت، یہ گناہ، یہ میری تسبیح پر، میرے استغفار پر مجھ پر مسکراتا بھی ہے اور مجھ پر استغفار بھی کرتا ہے۔ تو استغفار کا معنی یہ ہے کہ واپس پلٹ آئیے، جس راستے پہ جا رہے تھے میں احساس ہو گیا کہ غلطی کا راستہ ہے، واپس آ گئے ہیں، اس راستے کو پیچھ کر لینی چاہیے، پھر سے یاد نہیں کرنا چاہیے۔ استغفار کا معنی یہ ہے جس گناہ پہ چل رہے تھے آج اس گناہ پہ ندامت کا اظہار کریں، اللہ کو گواہ بنا کر پکے اور سچے دل سے توبہ کریں، پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، پھر جس وجہ سے وہ گناہ ہوتے ہیں وہ وجہ بھی ترک کر دیں، پھر دیکھیں کہ معصیت ختم کیسے ہوتی ہے، معصیت کے اب اترتے کیسے ہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ کے محبوب بنتے کیسے ہیں، پھر اللہ مستغفرین بالاسحار پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے کیسے ہیں۔
آج کہتے ہیں جناب استغفار بھی کرتے ہیں، منزل بھی پڑھتے ہیں، جادو کا اثر ختم نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، خیرات بھی کرتے ہیں، روزی میں برکت نہیں ہوتی۔ اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بندہ گناہ کے دروازے کو بند کرے، استغفار کرتا رہے۔ میرے اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معصوم عن الخطا ہے کہ گناہ ہونا تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور جن کے قریب تک نہیں گزر سکتا، وہ فرماتے ہیں میں بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور آپ کو بھی چاہیے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے رہیں۔ فقیر کی التجا یہ ہے کہ آؤ اپنے روٹھے رب کو مناؤ، یہ جو عذاب مسلط ہو رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اللہ رب العزت کو استغفار کے ذریعے سے مناؤ، اور اہل اللہ کے ساتھ رابطے میں رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو، نمازوں کی پابندی رکھو، وہ جو ذکر قرآن ہے وہ کرو، ذکر نماز ہے وہ پڑھو، ذکر روزہ ہے وہ رکھو، ذکر خیرات ہے وہ کرو، اذکار میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ساری اپنے اوپر مسلط کرو، اور استغفار کی لذت اٹھاتے جاؤ، پروردگار کی رحمتیں پاتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول اور مقبول فرمائے۔ ایک اعلان آپ کے لیے ہے کہ اسی توبہ اور استغفار کے لیے ہمارے ہاں بہت سے اللہ والے تشریف لانے والے ہیں۔ آئندہ اسی سوموار کے دن 4 تاریخ کو مغرب کی نماز سے لے کر رات 12 ساڑھے 12 بجے تک یہیں نظر الاسلام جتوئی شہر میں، نظر الاسلام مسجد جتوئی شہر میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یاسینیہ جو حضرت پیر غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور شریف والے ہیں، ان کی یاد میں، ان کے سلسلے میں ہمارا تقریباً یہ 7واں پروگرام ہے سالانہ۔ بہت بڑے اللہ والے تشریف لا رہے ہیں، جس میں حضرت امین الدین پاشا صاحب دامت برکاتم بھی ہیں، حضرت حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتم بھی ہیں، اور مولانا خلیل الرحمان گمانوی صاحب بھی ہیں، قاری اللہ نواز صاحب بھی ہیں، قاری عطا اللہ صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ شعراء کرام بھی ہیں، اور دیگر بھی علماء کرام ہیں، پورا حضرات بھی ہیں۔ ذکر بھی کریں گے، مراقبے بھی کریں گے، بیانات بھی سنیں گے، استغفار بھی کریں گے، اور دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ والوں کے سامنے اللہ کو راضی کریں گے، اللہ والوں کو گواہ بنا کر توبہ اور استغفار کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ گناہوں کی ظلمت چھٹ جائے گی، رحمتوں کی بہاریں آئیں گی، اور صبح اللہ بہار کی پیدا کریں گے۔ اور تمام حضرات کو اس فقیر کی دعوت ہے، اپنے دوستوں ساتھیوں کے سمیت تشریف لائیے گا، لنگر کا اہتمام ہوگا، اور آپ کی رہائش کا بھی اہتمام ہوگا۔ جو ساتھی رہنا چاہیں گے ان کے لیے رہنے کی جگہ بھی ہوگی، اور جو چلے جانے چاہیں گے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر پہنچ جائیں گے، تو صبح کی نماز بھی انشاءاللہ سب کی ہو جائے گی۔ اس فقیر کی آپ تمام حضرات کو دعوت ہے، اور صرف اپنے تک دعوت نہیں رکھنی بلکہ آگے بھی اس دعوت کو پہنچاؤ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔